السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی دین کی داستان میں ہم آپ کو وقت کے اس دور میں لے چلیں گے جب زمین پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، دلوں میں ہدایت کی روشنی بجھ چکی تھی اور لوگ گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سوچئے ذرا، ایک ایسا زمانہ جب لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، وہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے تھے۔ گناہ عام ہو چکے تھے، ظلم عروج پر تھا اور کسی کے دل میں ایمان کی چنگاری باقی نہ رہی تھی۔ اور ایسے ہی وقت میں اللہ نے اپنے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ نبی جو 950 سال تک اپنی قوم کو ایک ہی بات سمجھاتے رہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ناظرین، قوم نوح کے کان بند ہو چکے تھے، دل سخت ہو گئے تھے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر ہنستے، ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، نوح، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے تھکنے کے باوجود ہمت نہ ہاری، دن میں دعوت دیتے، رات کو سمجھاتے، چھپ کر بھی، کھلے عام بھی، مگر جواب ہمیشہ ایک ہی ملتا: انکار، مذاق اور تکبر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: نوح نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، لیکن میری دعوت نے انہیں حق سے اور زیادہ دور ہی کر دیا۔ سورہ نوح، آیت نمبر 5۔ ناظرین، سوچئے ذرا، کیسا صبر تھا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ 950 سال تک ایک ہی پیغام، ایک ہی مقصد، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، مگر قوم تھی کہ سننے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، تم نے ہمیں بہت جھگڑا کیا، اب بس کرو، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا، ترجمہ: اے نوح، اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے، پس کشتی تیار کرو ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو۔ سورہ ہود، آیت نمبر 36-37۔ سوچئے ناظرین، ایک نبی کو خود اپنے رب سے یہ حکم ملا کہ اب انکار کرنے والوں کے لیے کوئی امید باقی نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سفینہ نوح کی تیاری کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑیوں کو جمع کیا اور اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ اور انکار کرنے والے لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ ہنستے تھے، کہتے تھے، نوح، تم پہاڑ پر کشتی بنا رہے ہو؟ کیا یہاں سمندر بہے گا؟ کیا یہاں پانی آئے گا؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام مسکرا دیتے اور فرماتے، آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب تمہارا انجام تمہارے سامنے ہوگا۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بناتے رہے، دن رات لگاتار محنت، اور آخرکار وہ عظیم سفینہ تیار ہو گیا، اتنا بڑا کہ اس میں ہر قسم کے جانور، پرندے اور ایمان والے بندے سما سکیں۔ لیکن ناظرین، جن لوگوں نے انکار کیا وہ اب بھی ہنستے رہے، کہتے تھے، نوح، تم دیوانے ہو گئے ہو، تمہیں یقین ہے کہ آسمان سے پانی برسے گا؟ ہم نے آج تک ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ جب فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ ترجمہ: جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابلنے لگے تو ہر جنس میں سے ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لو اور اپنے اہل ایمان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ سورہ ہود، آیت نمبر 40۔ ناظرین، تنور سے پانی ابلنا یعنی زمین کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے بارش برسنے لگی، ایسی بارش جو رکی نہیں، مسلسل، طاقتور، تباہ کن۔ سوچئے، زمین کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے، آسمان سے بارش برستی جا رہی ہے، ہر طرف شور، چیخو پکار، اندھیرا اور خوف۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔
ہر جانور کا ایک نر اور ایک مادہ، پرندے، جانور سب داخل ہوئے، اور جیسے ہی وہ سوار ہوئے کشتی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار پانی کے ساتھ، اور زمین کے چشمے پھاڑ دیے، اور دونوں پانی ایک مقدر امر پر اکٹھے ہو گئے۔ سورہ القمر آیت نمبر 11 سے 12۔ یہ وہ لمحہ تھا ناظرین جب اللہ کا عذاب اپنی پوری شدت سے نازل ہوا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی بھر گیا۔ زمین پر بسنے والے سب لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا غرق ہو گئے۔ کشتی پانی پر تیرتی رہی، لہروں کے درمیان پہاڑوں کی بلندیوں کے برابر۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ لیکن ناظرین، اس لمحے دل توڑ دینے والا منظر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا پہاڑ کی طرف دوڑ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اور اس نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے۔ اور پھر ایک موج ان دونوں کے درمیان آ گئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ناظرین سوچئے، ایک نبی کا بیٹا لیکن ایمان سے خالی، اللہ کے حکم کے سامنے رشتہ بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک اس کا عمل نیک نہیں تھا، بس مجھ سے ایسی بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ سورہ ہود آیت 46۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں تیرے پاس پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی بات کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور ناظرین، جب زمین پر ہر چیز غرق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، فیصلہ ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ سورہ ہود آیت 44۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے زمین پر اترے، سجدے میں گر گئے اور شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اسی دن سے انسانیت کے لیے ایک نیا آغاز ہوا، اور یہی وہ دن تھا جب دنیا نے سمجھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کی پکڑ بے مثال ہے۔ ناظرین، یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی ایمان، صبر اور یقین سے بھری داستان، ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ قومیں بدل جاتی ہیں، زمانے گزر جاتے ہیں، مگر اللہ کے پیغام کی سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ روشنی دوسروں تک بھی پہنچے۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے دین کی داستان۔